بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین۔ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور سورۃ البقرہ میں آگے جا کر ایک گائے کا ذکر آئے گا۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کو سورت کا نام جو ہے وہ جس کی تسمیہ بیان کی گئی ہے وہ کہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ پڑ گیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جس طرح الف لام میم ہے، اسی طرح اور کئی جگہوں پر جس طرح سورہ مقطعات کے الفاظ ہے، یا سین ہے، صاد ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، تو ان سب حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جتنے الفاظ ہوتے ہیں اتنے آپ کو نیکی ملتی ہے۔ اگر اس میں الف لام میم 3 حروف ہیں تو آپ کو صرف الف لام میم پورا ایک لفظ نہیں ہوگا، بلکہ ان 3 حرفوں پر الگ الگ آپ کو نیکی ملے گی۔ الف پر الگ نیکی ہے، لام پر الگ نیکی ہے، اور میم پر الگ نیکی ہے۔ تو اس حرف میں یعنی الفاظ میں 3 حروف موجود ہیں، تینوں حروف پر آپ کو الگ الگ سے نیکی ملے گی۔ جیسے اسی طرح اگر یا سین لفظ ہے تو یا پر آپ کو الگ نیکی ملے گی اور سین پر الگ نیکی ملے گی۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کی جو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں مفسرین نے چند اقوال لکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ الف لام میم کا مطلب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کے کوئی معنی نہیں جانتا ہے۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ الف لام میم کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف مقطعات کی تبلیغ کرنے سے، لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا ہے، اس لیے اس کے معنی اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور وہی اس کی مراد کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ لیکن جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اس میں کھوج خرید کی ہے کہ الف لام میم کے معنی نکالیں اور اسی طرح حروف مقطعات کے معنی نکالیں، لیکن جو انہوں نے چند معنی نکالے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ معنی درست نہیں ہے اور وہ اس کے درست معنی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کا یہی کہنا ہے کہ جنہوں نے اس کے معنی خریدنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کے صحیح معنی تک، اتھینٹک معنی تک نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ تو لیکن اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے، مفسرین کرام کا کہنا یہی ہے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، اور یا پھر نبی علیہ السلام بھی اس کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانے سے روک دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ مفسرین کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے معنی کو مخفی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی جو نا اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اللہ نے اس کے معنی کو کیوں مخفی رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو مخفی رکھا ہے تو آپ بھی اس کو مخفی رہنے دیں، اس کے اندر کھوج خرید نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی الف لام میم کی کیا مراد ہے، حروف مقطعات کی کیا مراد ہے، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک یہ الکتاب کتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، یعنی فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی اس میں، یعنی اس میں، اس کتاب میں ہی کی ضمیر جو ہے یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو بھی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت کا سبب ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ آگے کون لوگ ہیں جو متقین ہیں ان کے بارے
بارے میں آگے آ رہا ہے کہ جو یہ یہاں سے لے کر آگے 5 آیات تک جو ہے بتایا گیا وہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کون ہیں، متقین لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کون ہیں۔ ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں اس کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 3 میں دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھیں متقین کون ہو گئے؟ الذین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی غیب کی چیزوں پر، یعنی جیسے بعد الموت یہ بھی غیب ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کب ہوگا، اسی طرح قیامت کب ہوگی یہ بھی غیب ہے، فرشتے جو نا غیب ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اسی طرح اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جیسے جنت ہے وہ غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے خود اپنی آنکھوں سے، تو ہم ان تمام چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں وہ غیب کی باتوں پر، غیب کی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کہ یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا ان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے؟ پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا اور اس چیز میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی چیز ہم نے ان کو عطا کی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے اس میں خرچ ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی اگر فقیر ہے تو ان کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اگر مستحق ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے ایسے ہیں، یہ متقین ایسے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی پہلی خصوصیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی دوسری خصوصیت بتائی ہے کہ یہ صلات قائم کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری خصوصیت بیان کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے ان کو جو بھی رزق عطا فرمایا ہے، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے چوتھی ان کی جو ہے خصوصیت بتائی ہے کہ متقین کون ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بیما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، کاف کی ضمیر جو ہے آپ سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین جو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن پاک پر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی چوتھی خصوصیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی چوتھی خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کہا گیا ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی کتاب پر بھی، یعنی قرآن پاک پر بھی یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، وما اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی دیکھیں یہ جو ایمان، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ جو ہے نا جو ایمان والا ہے تو وہ صرف جو ہے نا قرآن پاک پر ہی یقین رکھے گا، قرآن پاک کو ہی مانے گا، اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں ان کو نہیں مانے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک اور قرآن پاک سے جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان سب پر یقین رکھتے ہیں، ان سب نبیوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ان سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ اگرچہ ابھی جو ہے تورات میں اور باقی ان کتابوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے تحریف کر ڈالی ہے، لیکن جو کتاب اس وقت نازل ہوئی تھی، جو صحیفے اس وقت نازل ہوئے تھے، ہم جو ہے قرآن پاک پر بھی اسی طرح یقین رکھتے ہیں، باقی کتابوں پر اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح ہم قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ متقین کی جو ہے صفات، پانچویں صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر ہم وہ سب
یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو شروع سے ہم لوگوں نے آیتیں پڑھی ہیں ہر جگہ پر یؤمنون آیا ہے، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بالغیب، اس طرح کے الفاظ آئے، تو پھر یہاں پر آخرت پر یؤمنون کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، یہاں پر یوقنون کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو دیکھیں اگر ہمارا آخرت پر یقین ہوگا تو ہمارے تمام اعمال درست ہوں گے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، جیسے اگر آپ کو آخرت پر اگر ایمان ہوگا، اگر آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ ہماری جو ہے نا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی بعد الموت کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، آخرت ہوگی، اگر اس بات پر یقین ہوگا تو ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے۔ اگر بعد الموت نہ ہوتا تو ہم دنیا میں بھی اچھے اعمال نہ کرتے، اسی وجہ سے یہاں پہ یقین کا لفظ استعمال ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر جیسے آپ اسکول میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پر جو امتحان کا سلسلہ ہی اگر ختم کر دیا جائے تو طلباء جو ہے وہ پورا سال محنت کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر آخرت کا دن نہ ہوتا تو یہ دنیا والے دنیا میں اعمال ہی نہ کرتے۔ تو دیکھیں آخرت پر یقین کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بچے جیسے اسکول میں ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ کے جو ہے سالانہ امتحان نہیں ہوں گے تو بچے پورا سال محنت کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جب سالانہ پیپر ہی نہیں ہوں گے، اس کا جو آخر کا جو نچوڑ ہوتا ہے، تو اگر وہ نچوڑ ہی ان کا نہیں نکالا جائے گا، ان کے امتحان کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جو آخری ذریعہ ہوتا ہے، وہی اگر نکالا نہیں جائے گا تو طلباء پورا سال جو ہے وہ محنت کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر آخرت کا ہم اگر یقین نہیں کرتے تو پھر ہم دنیا کے جو اعمال ہیں اس میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آخرت پر یقین کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کریں گے کہ اگر ہم آخرت پر یقین کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کیا کریں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ آخرت پر ہمارا کیا انجام ہے۔ اگر ہم سیئات کمائیں گے تو ہمارا آخرت پہ کیا، اگر ہم حسنات کریں گے تو ہمارا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم دنیا میں نیک و صالح اعمال کریں گے اگر ہمارا پختہ یقین جو ہے وہ اس بات پر ہوگا کہ آخرت قائم ہوگی۔ اگلی آیت میں ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پیچھے جن کی بات بتائی گئی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقین کی جو صفات بیان کی تھی وہ یہ پہلی صفت کیا بتائی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل اس پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، وہ یہ جو متقین ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس پر جو ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ چار پانچ صفات جو آئی ہیں یہ متقین کی جو آئی ہیں، ان کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ متقین اور یہ جو صفات کے جو حامل لوگ ہیں، اگر یہ ان صفات پر مکمل اترتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اگر جو ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین کرتا ہے، تو اگر ان سب یہ تمام چیزیں، اگر یہ تمام اوصاف اگر موجود ہیں اور وہ متقی ہے تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی جو یہ متقین کی جو صفات بیان گیا، اگر کسی میں یہ موجود ہیں تو کہا جائے کہ یہی لوگ اصل میں کیا ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا اگر یہ تمام اوصاف کے حامل ہیں تو یہی وہ لوگ جو ہیں متقین جو ہیں جن کے اندر یہ تمام اوصاف موجود ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہیں۔